السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس ایپ پہ ہمارے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کرسمس کے حوالے سے کہ 25 دسمبر کو عیسائی برادری، نصرانی حضرات، کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، تو اس خوشی میں مسلمانوں کا شامل ہونا اور اس برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا اور عیسائی برادری کو مبارکباد دینا، مکانوں کو، دکانوں کو سجانا، کاروبار وغیرہ بند کرنا کیسا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے اہل اسلام 12 ربیع النور شریف کو حضور پاک علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، تو اس عقیدے سے نصرانی حضرات حضرت عیسیٰ کا میلاد نہیں مناتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بن باپ کے پیدا ہوئے، گویا ان کا باپ خدا تعالی ہے، اور وہ خود بھی خدا ہے اور ان کی ماں بھی خدا ہے، وہ تثلیث کے قائل ہے، یعنی 3 خداؤں کے قائل ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کا کرسچنس کو کرسمس، ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہنا اور کرسمس کی مبارکباد دینا یہ صرف ناجائز، حرام، گناہ نہیں بلکہ کفر ہے، چونکہ یہ اسلامی عقیدے کے سراسر خلاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی نفی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنے، یا کسی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی مشہور سورہ ہے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کہ اس کو کسی نے جنا نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے، نہ اس کے کفو کا کوئی ہے، اس کے برابری کا کوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، لیکن ہمیں قرآن نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ ان کی ماں پورب کے ایک علاقے کی طرف چلی گئی، وہ بیت المقدس کی نن تھی، نن یعنی خادمہ تھی، وہ خدمت پہ مامور تھی، اور اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ وہ بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے فرمایا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، بولا میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ اس پر حضرت مریم نے عرض بھی کی کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، میرا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ جیسے بغیر مرد کے ہاتھ لگائے گی عورت کو اولاد عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ عیسائیوں کا یہ کہنا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا ایسا عجوبہ دنیا میں کبھی ہوا نہیں، اور ہو گیا تو وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم نے خود اس قسم کے عقیدے کی تردید کی ہے، اور عیسائیوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ خدا ہے، تو حضرت آدم تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو انہیں تو بدرجہ عقم خدا کا بیٹا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ فرماتا کن، ہو جا، فیکون، چیز ہو جاتی ہے۔ تو عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بیٹے ہیں، یہ کفری عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے، لہذا مسلمانوں کو اس قسم کے عقیدے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، اور اس قسم کے تہواروں پر کفار کو، مشرکین کو مبارکباد دینا حرام، سخت حرام، بلکہ کفر کا کام ہے۔ اور سنیے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے نبی ہے، وہ دنیا میں تشریف لائے، ایک مشن کے لیے تشریف لائے، وہ مشن کی تکمیل ہو گئی، بعدہ یہودیوں نے انہیں تختہ دار پہ لٹکانا چاہا، پھانسی کے پھندے پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ متوفی کا ورافعو کا قرآن میں فرمایا کہ اسے ہم نے اپنی طرف بلا لیا، چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، اور اس کے بعد ان پر موت کا قانون بھی نافذ کیا جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، اور پھر وہ تمام باتیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور جس طرح ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، جن کے نام ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ہمارا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، مگر اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، نہ کہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں۔
اور جنہوں نے خدا کا بیٹا کہا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کافر بولے کہ رحمان نے اولاد اختیار کی. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم نے حد سے زیادہ بھاری بات کہی. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ ان کی اس بات سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا فرمائے. وہ ان تمام گندگیوں سے، ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، صاف ہے. تو جو لوگ خدا تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہیں وہ مشرک ہیں، وہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کافر ہیں. لہذا مسلمانوں کو کرسمس پر کرسچنس کو مبارکباد دینا حرام، سخت حرام ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اب کرسمس کے بعد 31 نائٹ ہے تو بہت سے کموئی میں مسلمان اسے انجوائے کرتے ہیں. رات بھر شراب خانے کھلے رہتے ہیں، خوب دھینگا مستی ہوتی ہے، سڑکیں جام کر دی جاتی ہے، بستیوں کے اندر ادھم مچایا جاتا ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. وہ رات اس طریقے سے منائی جاتی ہے. مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم کسی بھی کافر کے تہوار کو نہ مناؤ، کرسمس ہو، 31 نائٹ ہو یا اور بھی دیگر تہوار ہو غیر مسلموں کے، مسلمانوں کو نہیں منانا چاہیے. اور خاص طور سے ہیپی کرسمس کہنا تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کرسچنس کے مطابق، اگرچہ ہمارے عقیدے میں وہ نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ان کے مطابق تو کرسمس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. تو اب انہیں ہیپی کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک. تو آپ تو خود اس کفریہ عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں، اس شرکیہ عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. خدا را مسلمانوں باز آ جاؤ. قرآن کریم میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں تاکید فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، صاف ہے، بے نیاز ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے خبیث عقائد سے وہ بچیں. اور سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمایا جیسے اس نے چاہا. حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے حضرت مریم پر دم فرمایا اور اس کے بعد کچھ ہی دیر میں حمل ٹھہرا، پھر ولادت بھی ہو گئی اور تمام باتیں. جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کر آبادی میں آئی تو لوگوں نے طرح طرح کی بات کی کہ تمہارا بھائی ایسا نہیں تھا، تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، مگر عجیب بات ہے کہ تم نے جو ہے بغیر شادی کے تمہیں اولاد ہو گئی. تو اس پر وہ پریشان ہو گئی، وہ اضطراب میں پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشارت الی، مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو حضرت مریم نے لوگوں سے کہا جو تم میری بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہو تو اسی بچے سے پوچھو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ. حضرت مریم نے جب اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا یہ بچہ تو ابھی پالنے میں ہے، جھولے میں ہے، ابھی تو یہ بولنے کی منزل میں نہیں ہے. تو بہرحال جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پالنے میں گویا ہوتے ہیں، بولنے لگتے ہیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھو قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابن اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے آنے والے وقتوں کی خبر دینے والا یعنی نبی بنایا ہے. اللہ اکبر کبیر. حضرت عیسیٰ تو خود اپنے عبد ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، نہ کہ ابن ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. تو کرسچنوں کے عقیدے کے مطابق 3 خدا، ایک حضرت عیسیٰ اور خود خدا تعالی اور پھر حضرت مریم. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، بندے ہیں، آپ پر کتاب نازل فرمائی گئی، اس کتاب پر بھی ہمارا ایمان ہے. بعد میں آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اس کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، اس کی تعلیمات کو بدلا گیا، اس کے مفاہیم کو بدلا گیا، اس کے مطالب کے اندر اپنی طرف سے لوگوں نے ٹھوس ٹھوس کر اس کے مطالب کو بگاڑ دیا. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، بندے ہیں، اس حیثیت سے ہم انہیں مانتے ہیں. اور خدا تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ اولاد جننے سے اور جنوانے سے ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ کوئی اسے جنے، وہ کسی کو جنے. ہاں،
وہ حکم فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، چیزیں ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے اپنے ایمان کی عقیدے کی سلامتی کی فکر کریں اور اس قسم کی بکواس نہ کیا کریں، اور جو بھی ایسے تہوار ہیں کرسمس وغیرہ اسے قطعی طور پر نہ منائیں۔ ہم رسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں تو اس حیثیت سے کہ آپ وطن آمنہ سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کے والد محترم تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور اگر خدا کا بیٹا ہونا کسی کو زید دیتا کہ کوئی خدا کا بیٹا بنے تو حضرت عیسیٰ سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس عقیدے کی تردید فرمائی، اس بات کی تردید فرمائی کہ رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ان پر ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ایمان و عقیدے کی فکر کرو اور کرسمس کو ہرگز نہ مناؤ، اور جن کے بچے انگریزی اسکول میں تعلیم پاتے ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی ذہن سازی کرے اور انہیں اس شرکیہ کفریہ عقیدے سے بچائیں، اور انہیں قرآن کا عقیدہ کیا ہے، حدیث کا عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ کیا ہے، تعلیمات اسلام کیا ہیں، یہ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اسلام پر سختی سے قائم رکھیں۔